السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھی میٹھی پیاری ماں اور بہنوں اور بچیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے قابل رشک خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ نحمدا و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظہ اللہ۔ القرآن۔ صدق اللہ علی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ خرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں میں، خرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہی ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہی ہوں میں۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، کہ تیرے نام سے آغاز کر رہی ہوں میں، کہ تیرے نام سے آغاز کر رہی ہوں میں۔ پیاری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو آج کی گفتگو اور خطاب کا موضوع بنایا ہے، اس پر کچھ دیر روشنی ڈالنے سے قبل میں بہتر مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری و لازمی سمجھتی ہوں کہ آئیے ہم سب کنیزان اہل سنت، تمام کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نرالے اور سب سے انوکھے والد گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مشفق، مہربان اور بے مثال شریک حیات حضرت عبداللہ کے لخت جگر، بی بی آمنہ کے نور نظر، دائی حلیمہ کے نور عین، امام الانبیاء حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اب میں آپ کے سامنے آیت کریمہ کا خلاصہ اور مفہوم پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اس آیت پاک کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک نیک اور صالحہ عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہے، یعنی وہ نافرمانی نہیں کرتی بلکہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی ہے، اور وہ نیک پرہیزگار صالحہ عورتیں اپنے مردوں کے غائبانہ میں ان کے مال، اسباب، دھن، دولت اور ان کی امانت یعنی اپنی عزت، عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کہ اس آیت تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ایک مختصر مفہوم سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو جو اطاعت گزار ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، اپنے شوہروں کو راضی رکھتی ہیں، ان کی امانت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت آبرو کی پاسبانی کرتی ہے، ایسی عورتوں کو نیک اور صالحات سے اللہ تعالیٰ کلام میں خطاب فرما رہا ہے۔
انہیں نیک صالحہ کا خطاب کیا جا رہا ہے۔ گویا جو عورتیں اس کے برعکس کرتی ہے یعنی الٹا کرتی ہے وہ گنہگار ہے، وہ خطا کار ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میں آج کی اس روح پرور محفل میلاد میں چند مقدس خواتین کا تذکرہ کروں گی جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اور جن کے حیات کی ہر ادا ہمارے لیے ایک سبق آموزہ اور مشعل راہ ہے۔ اگر آپ نے ان کے واقعات کو بغیر سنا اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے دل میں بھی اتارنے کی کوشش کی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور آپ معاشرے میں قابل رشک خواتین، فخر خواتین نظر آئے گی۔ اب اس سے پہلے کہ میں چند واقعات آپ کی سماعت کے حوالے کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں تو ملاحظہ فرمائیں۔ رسول پاک کا جو بھی غلام ہو جائے، رسول پاک کا جو بھی غلام ہو جائے، وہی زمانے میں سب کا امام ہو جائے، وہی زمانے میں سب کا امام ہو جائے، رسول پاک کا جو بھی غلام ہو جائے۔ نصیب تجھ کو دو عالم کی دولتیں ہوگی، نصیب تجھ کو دو عالم کی دولتیں ہوگی، اگر درود کی عادت میں دام ہو جائے، اگر درود کی عادت میں دام ہو جائیں، رسول پاک کا جو بھی غلام ہو جائیں، وہی زمانے میں سب کا امام ہو جائیں، رسول پاک کا جو بھی غلام ہو جائیں۔ تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، حضور اب تو میرا انتظام ہو جائے، حضور اب تو میرا انتظام ہو جائے، رسول پاک کا جو بھی غلام ہو جائیں، حزی ہے قلب میرا اس کی تازگی کے لیے، حزی ہے قلب میرا اس کی تازگی کے لیے، میلاد پاک کا اب اہتمام ہو جائیں، میلاد پاک کا اب اہتمام ہو جائیں، رسول پاک کا جو بھی غلام ہو جائیں، وہی زمانے میں سب کا امام ہو جائیں، رسول پاک کا جو بھی غلام ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیاری ماں اور بہنوں، سرکار غوث اعظم کی والدہ بڑے پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالحہ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ ایک نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ پر شباب کا عالم تھا اور کنوارے بھی تھے۔ آپ نے نہر سے ایک خوبصورت نہر میں بہتا ہوا سیب دیکھا۔ آپ نے اسی وقت، چونکہ آپ 3 دن کے بھوکے تھے میری ماں بہنوں، آپ نے ندی میں بہتا ہوا سیب دیکھا تو ندی سے وہ سیب نکال لیا، پانی سے نکال کر بھوک کی شدت میں آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے دل نے بہت ملامت کیا کہ کیوں میں نے بغیر اجازت اس سیب کو کھا لیا ہے۔ اگر بروز حشر خدا نے مجھ سے اس سیب کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ آپ خوف خدا وند سے لرز گئے، یہ سوچ کر کہ سیب کس کے باغیچے کا ہے اور کس باغ سے پانی میں گر کر یہاں تک بہتے ہوئے آیا ہے۔ آپ اس باغ کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے، دریا کے کنارے چلتے چلتے، کہ شاید کئی باغیچہ دکھ جائے اور وہ وہاں سے گر کر یہاں بہتے ہوئے آیا ہو تو میں وہاں جا کر اس کے مالک سے معافی مانگ لوں گا۔ باغ کے مالک کے پاس جا کر آپ نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گئے، کوٹھی شاندار نظر آئی، باغیچہ سیب کا تھا۔ وہاں پر لوگوں سے پوچھا یہ کس کی کوٹھی ہے، یہ باغیچہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت سومئی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اپنے وقت کے ولی تھے، یہ باغیچہ بھی ان کا ہے، یہ کوٹھی بھی ان کی ہے۔ پیاری ماں بہنوں، چنانچہ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ اس باغیچے میں داخل ہوئے، اس کوٹھی کے پاس دیکھے کہ ایک بزرگ وہاں پر بیٹھے، ولی کامل تھے وہ۔ انہوں نے حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ کو سر سے پاؤں تک ایک نگاہ دیکھا۔ حضرت سومئی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی چمکتی ہوئی نورانی پیشانی کو دیکھا اور سارا راز سمجھ گئے کہ نوجوان جو میری بارگاہ میں معافی کے لیے آیا ہے، یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا ولی ہے اور نیک پرہیزگار نوجوان ہے۔ جبکہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، مگر ایک سیب جو بغیر پوچھے اس نے کھایا ہے، اس کی بخشش کے لیے، معافی کے لیے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس باغیچے تک، اس کوٹھی تک، مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ سمجھ گئے۔ باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوجوان، معاف تو کروں گا مگر ایک شرط پر معاف کروں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم 12 سال تک میرے باغ کی باغبانی یعنی کہ میری نوکری کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر! کتنی کٹھن و دشوار شرط آپ نے رکھی تھی کہ ایک سیب کی بخشش کے لیے 12 سال کی باغبانی نوکری آپ کو دیے ہیں، مگر قربان جائیں اس پیکر فرمان الہی پر کہ آخرت کی شرمندگی اور عذاب سے بچنے کے لیے آپ نے ایک سیب کی 12 سال کی خدمت سے، سیب کی بخشش چکانے کے لیے 12 سال کی خدمت، باغیچے کی باغبانی آپ نے منظور کر لی۔ میری ماں بہنوں، آپ نے منظور کیا، اب آپ باغبانی کرنے لگے اس باغیچے کی۔ 12 سال کی خدمت کے بعد آپ نے حضرت ابو سومئی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ حضور اب تو معافی کا اعلان فرمائیے۔ تب حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا شہزادے ابھی نہیں بلکہ ابھی ایک شرط اور پوری کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر! 12 سال کی نوکری کرنے کے باوجود بھی حضرت سومئی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سیب کی بخشش نہیں دی، بلکہ فرمایا شہزادے ابھی تو ایک شرط اور پوری کرنی پڑے گی، جب جا کر تمہیں معافی کی درخواست پوری کی جائے گی۔ مگر میری ماں اور بہنوں کہ قربان جائیں حضرت ابو صالحہ پر کہ حضرت وہ شرط کیا ہے یہ بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں اسے بھی پوری کروں گا۔ سبحان اللہ! بغیر سنے اور بغیر سمجھے آپ نے اللہ کا خوف اتنا دل میں بھرا تھا کہ وہ خوف کے مارے آپ نے سیب کی بخشش کے لیے آپ نے سنتے ہی شرط، کس شرط کیا ہے وہ بھی نہیں سنے، صرف شرط کے بارے میں سنے کہ شرط پوری کرنی ہے، آپ نے وہ بھی منظور کر لیا۔ تب حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہزادے میرے پاس ایک بیٹی ہے میری جو آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! کتنی یہ زندگی بھر کا سودا تھا کہ آنکھوں سے اندھی،
گونگی بھی ہے زبان سے، کان سے بہری بھی ہے، ہاتھ سے لولی بھی ہے اور پاؤں سے لنگڑی بھی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی کٹھن شرط زندگی کا سودا ہے، مگر قربان جائے حضرت ابو صالحہ پر کہ خوف خدا دل میں اتنا بھرا تھا کہ ایک سیب کی بخشش کے لیے آپ نے یہ بھی شرط منظور کر لیا۔ میری ماں اور بہنوں، اب دیکھیے بڑی سنت طریقے سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ آج شب زفاف ہے۔ حضرت نے فرمایا شہزادے فلاں حجرے میں، فلاں روم اور کمرے میں تیری بیوی ام الخیر حضرت فاطمہ ہیں، جاؤ ان سے ملاقات کرو۔ حضرت ابو صالحہ جنگی دوست جب اس روم میں گئے جس میں آپ کی شریک حیات تھی، آپ انہیں دیکھ کر الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ تب حضرت نے فرمایا کیوں شہزادے، کیا بات ہے، کیوں واپس آ گئے؟ تب آپ نے فرمایا کہ حضور شاید میں غلطی سے کسی اور کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، پاؤں سے ہاتھ سے لولی ہے، بہری بھی ہے کانوں سے اور پاؤں سے لنگڑی بھی ہے، مگر وہاں تو بہت ہی نہایت خوبصورت نیک سیرت اچھی باوقار خاتون جلوہ افروز ہے، سبحان اللہ، جن کے عضو سے نوری کرنیں پھوٹ رہی ہے اور پورا کمرہ ان کی نور سے رونق بار ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے اور پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمائے شہزادے وہی تیری شریک حیات ہے، وہی تیری مقدس بیوی ہے، جاؤ شہزادے وہی میری بیٹی ہے کہ دیکھیے میں نے اس لیے انہیں آنکھ سے اندھی کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تک نہیں ہے، اس لیے میں نے آنکھ سے اندھی کہا۔ اسے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنی زبان سے اب تک بےہودہ کلمات یا خلاف شرع کوئی بات نہیں نکالی ہے، اس لیے میں نے اسے گونگی کہا تھا، اور ہاتھوں سے لولی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا، اور لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس نے شریعت کے خلاف آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ بھی ایک خاتون تھی اور ہم بھی ایک خاتون ہیں، وہ بھی ایک خاتون تھی، ہم بھی ایک خاتون ہیں، مگر آج کی خاتون میں اور کل کی خاتون میں کتنا بڑا فرق ہے۔ لہٰذا اس کنیز شاہین فاطمہ کو کہہ لینے دیجئے کہ جب ماں ام الخیر ہوتی ہے، میری ماں بہنوں، جب ماں ام الخیر ہوتی ہے اور فاطمہ زہرا ہوتی ہیں تو بیٹا اپنے وقت کا سردار اولیاء غوث اعظم جیلانی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جب ماں نیک ہوتی ہے، جب ماں شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہوتی ہیں تو بیٹا میدان کربلا میں نیزے پر قرآن سنانے والا امام حسین ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جب مائیں سوم سلوات کی پابند اور پرہیزگار ہوتی ہیں تو بیٹا خواجہ اجمیری غریب نواز ہوتا ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے، محبوب الہی ہوتا ہے۔ جب ماں عابدہ زاہدہ اور پارسا ہوتی ہے تو بیٹا سلطان الشفیقین مخدوم بہار اور مخدوم سمنان ہوتا ہے۔ جب ماں ولیہ ہوتی ہے، ماں ساجدہ ہوتی ہیں تو بیٹا مسعود غازی ہوتا ہے، مخدوم ماہمی ہوتا ہے، مخدوم منڈوا ہوتا ہے، مخدوم کلیر ہوتا ہے، مخدوم پٹنہ ہوتا ہے، منام پاک ہوتا ہے، تیک علی شاہ ہوتا ہے، مخدوم شیخ مینا ہوتا ہے، اور اپنے دور کا اعلی حضرت امام احمد عاشق رسول ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ٹوٹ کر ایک ستارے نے سبق ہم کو دیا، ٹوٹ کر ایک ستارے نے سبق ہم کو دیا، راہ کی روشنی بن جاؤ زمانے کے لیے، راہ کی روشنی بن جاؤ زمانے کے لیے۔ جنتی عورت کی بشارت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو 5 وقت پر 5 نمازیں ادا کرتی ہے، رمضان شریف کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے، اپنی عزت آبرو عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے، تو ایسی عورت جنت کے 8 دروازوں میں
سے جس دروازے سے چاہے گی وہ اس دروازے میں سے داخل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے میری ماں بہنوں، کہ اے میری معزز اسلامی بہنوں، اس حدیث پاک کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور حد المقدور اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، روزہ رمضان کا روزے رکھو، عبادت و ریاضت کی پابندی کرو، انشاءاللہ کامیابی کامرانی تمہارے قدموں کو چومتی نظر آئے گی، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اللہ نے کل توفیق ہدایت دیا، زندگی دی تو میں آپ لوگوں کے سامنے پھر سے اس بیان کو آگے بڑھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے التجا کرتی ہوں میری ماں بہنوں کہ جو بھی یہ دین کی بیانات آپ سن رہی ہے، دینی باتیں سن رہی ہے، یہ اور میری ماں بہنوں تک کے شیئر کرو، اسے سبسکرائب کرو اور عام کرتے رہو، تاکہ ہمیں تمہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے اور ثواب دارین ہمارے دامن رحمت میں آ جائے۔ خدا حافظ۔